آج کا لیکچر بہت زیادہ اہم ہے. فار ایگزامپل آپ سیفٹی آفیسر یا فائر سیفٹی آفیسر کسی کمپنی میں ہائر ہوتے ہیں اور آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ ہم نے اس بلڈنگ کو فائر پروف فائر ریزسٹنس کرنا ہے تو ہمیں کیا انسٹال کرنا چاہیے, ہمیں کن پریکاشنز کی ضرورت ہے. آئی ایم یور ٹرینر محمد مشاہد حیدر. فائر سیفٹی کی تمام ٹریننگ میرے یوٹیوب چینل مشاہد حیدر کی پلے لسٹ سے آپ کو مل جائیں گے. لیکن جو فائر پروٹیکشن سسٹم کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی بلڈنگ میں اگر آگ لگتی ہے تو اسے سٹارٹ میں ہی کنٹرول کر لیا جائے. یہاں فائر ہے اسے واٹر سے کنٹین کرنے کی کوشش کی. ہمیشہ جو فائر سیفٹی ہو, کچن فائر کو ہم واٹر سے کنٹرول نہیں کرتے, یہاں ویٹ کیمیکلز یوز ہوتے ہیں. خیر, تو آپ نے کرنا کیا ہے, اس کچن میں آپ فائر کو کس طرح کنٹین کر سکتے تھے, روک سکتے تھے. سب سے پہلے اگر آپ کا فائر ڈیٹیکشن سسٹم ہوتا تو وہ ڈیٹیکٹ کر لیتا آگ لگ رہی ہے تو وہ الارم سائن دے دیتا, پھر فوراً الارمز چلنے لگتے, سب کو پتہ چل جاتا کہ آگ لگ رہی ہے. آگ لگنے کے بعد پھر ہم فائر سپریشن سسٹم, سپرنکل, فائر ایکسٹنگوشر یوز کرتے آگ کو ہم کنٹین کر سکتے تھے, بجھا سکتے تھے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرے کچن کے ورکرز تھے ہم انہیں ایویکویٹ سیف پلیسز, سیف روٹ سے کرتے, اور ساتھ اگر کوئی انجرڈ ہو چکا ہے تو ہم اسے ایمرجنسی سروسز بھی پرووائڈ کرتے, فرسٹ ایڈر پرووائڈ کرتے. اب ان تمام سسٹم کو ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے. سب سے پہلے ہم نے کسی بھی کمرشل بلڈنگ میں, ہاسپٹل میں, پلانٹ پہ فائر ڈیٹیکشن سسٹم لگانا ہے. وہ بیسیکلی سموک ڈیٹیکٹرز ہو سکتا ہے جو سموک کو ڈیٹیکٹ کرے. یہ اگر بتی ہے, اس کی سموک یہاں تک جاتی ہے تو ریڈ لائٹ جلنا یہاں سٹارٹ ہو گئی ہے. یا ہم ہیٹ ڈیٹیکٹرز یوز کر سکتے ہیں. اب جو ہیٹ ڈیٹیکٹرز ہیں بیسیکلی فلیم کی ہیٹ یہاں تک گئی ہے تو یہاں سے ریڈ لائٹ سٹارٹ ہو گئی اور الارم بجنا سٹارٹ ہو گیا. یا پھر فلیم ڈیٹیکٹرز ہیں, فلیم جب اسے ایسے فلیم نظر آتا ہے کسی جگہ تو یہ ڈیٹیکٹ کر لیتا ہے. آپ نے سب سے پہلے فائر ڈیٹیکشن سسٹم اس بلڈنگ میں لگانا ہے. اس کے بعد آپ نے فائر الارم سسٹم لگانا ہے. ڈیٹیکشن تو ہو گئی, اب سب کو پتہ کیسے چلے گا, اس کا ایک مختلف فائر الارم دیکھیں, یاد رکھیے گا فائر الارم, فائر کو الارم کرنا, فائر کے بارے میں تنبیہ کرنا, فائر کے بارے میں بتانے والا سسٹم. ایک سسٹم یہ ہے کہ آپ ایم سی پی یوز کریں. یہ دیکھیں اس نے ایم سی پی کو پریس کیا جس سے تمام سائرن یہاں سے بلڈنگ میں چلنا سٹارٹ ہو جائیں گے اور پتہ چل جائے گا کہ فائر ایمرجنسی ہے. یہ مینولی کرتے ہیں. پھر ہے پبلک ایڈریس سسٹم. آپ کو پتہ ہے کہ پبلک کو ایڈریس کرنا یہ سسٹم ہوتا ہے, اس میں وارننگ دیتے ہیں کہ فلاں ایریا میں فائر ہو گئی ہے, لگ چکی ہے, آپ اسے ایویکویٹ کریں, وہ ایمرجنسی روٹ یوز کریں اور آپ وہاں جا کے ہیڈ کاؤنٹ کرائیں. پھر سائرنز ہوتے ہیں, آپ کو پتہ ہے. پھر ہے اسٹروب لائٹس. یہ جو چیز دیکھ رہے ہیں یہ اسٹروب لائٹس ہے, یہ مختلف ڈپارٹمنٹس میں لگی ہوتی ہے, مختلف بلڈنگ کے مختلف حصوں میں. اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ فائر ایمرجنسی ہے کہ آپ پروٹیکشن کریں. تھرڈ سٹیپ میں ہم فائر کو سپریس کرتے ہیں. سپریشن دو طرح سے ہو سکتے ہیں, ایکٹیو فائر سپریشن اور پیسو فائر سپریشن. پریویس ویڈیو میں ہم نے پڑھا تھا. دیکھیں آگ لگ چکی ہے تو یہ سپرنکل سسٹم ایکٹیو ہوگا, مطلب واٹر شاور ہوگا کہ آگ کو ہم کنٹین کر سکتے ہیں. دوسرا ہوتا ہے فائر ایکسٹنگوشر. یہ فائر ایکسٹنگوشر ہے, آپ اسے دیکھ سکتے ہیں. اور تیسرا ہوتا ہے گیس بیس سپریشن سسٹم, مطلب FM200 یوز کر سکتے ہیں, کاربن ڈائی آکسائڈ یوز کرتے ہیں. مطلب فائر ایکسٹنگوشر کرو لیکن اس میں گیس ہونی چاہیے. پھر ہے پیسو فائر پروٹیکشن. آپ نے فائر سپرنکل لگا دیے اس بلڈنگ میں, آپ نے فائر ایکسٹنگوشر رکھ دیے, آپ نے فائر ہیڈرنٹس رکھ دیے یوز کے مطابق. لیکن یہی کافی نہیں ہے, آپ نے وہاں پیسو فائر پروٹیکشن بھی کرنی ہے. آپ نے کچھ ایسی والز بھی بنانی ہے, فائر ریٹڈ والز, جو آگ میں نہ جلیں, آگ میں ڈسٹرب نہ ہوں, جنہیں آگ نہ لگیں. یہ ایک فائر وال کی آپ نظر آ رہی ہے. پھر آپ نے فائر پروف کوٹنگ یوز کرنی ہے. یہ وہ کوٹنگز ہوتی ہیں چھت پہ یا کسی بھی جگہ پہ آگ انہیں نہیں لگتی. اور ایک اور ٹیکنیک ہے کمپارٹمنٹیشن, کمپارٹ کر دینا, ڈفرینٹ پارٹ میں ڈیوائڈ کر دینا. اسٹرکچر بلڈنگ اس طرح بنائی جاتی ہے کہ ایک کمپارٹمنٹ میں اگر آگ لگ چکی ہے, فائر سپریڈ ہوئی ہے تو دوسرے پارٹ میں نہ جا سکے. بیسیکلی فائر کو مخصوص جگہ پہ ہم کنٹین کر رہے ہیں تاکہ پوری بلڈنگ نہ جلے. اور لاسٹ اسٹیپ آپ کہیں گے کہ ہم ایویکویشن اور ایمرجنسی سسٹم کو لے کے آئیں گے. اب ایمرجنسی سسٹم میں کس طرح لے کے, سب سے پہلے تو ایمرجنسی لائٹنگ ہونی چاہیے. ایمرجنسی لائٹنگ اور ایمرجنسی وے کا پتہ ہو کہ ایمرجنسی کی صورت میں آپ نہیں ہو جانے. یہ گرین لائن میں یہ جو آپ کو سمبل نظر آ رہے ہیں ایمرجنسی لائٹنگ کے اور ایمرجنسی وے کے. ایگزٹ سائنز ہونے چاہیے, ایگزٹ بیسیکلی سائنس بھی یہی ہے. اور ایک اہم چیز ہے اسٹیئر ویل پریشرائزیشن.
جو ملٹی بلڈنگ آفیسز ہوتے ہیں تو فائر کیا کرتی ہے کہ وہ جو سٹیئرز ہوتے ہیں ان کے تھرو اوپر یا نیچے آ سکتی ہے، تو ہم وہاں اسے پریشرائز فین اس طرح سے ویل میں لگاتے ہیں کہ فائر اگر اوپر ہے تو اوپر ہے، نیچے ہے تو نیچے رہے، وہ سٹیئرز پر نہ آ سکے۔ If you have any question, feel free to ask. اگر آپ کو سیفٹی اور فائر سے ریلیٹڈ ڈیٹا چاہیے تو ویڈیو ڈسکرپشن میں لنکڈ ان، واٹس ایپ، فیس بک اور انسٹا کے میرے اکاؤنٹس اویلیبل ہیں، وہاں آپ مجھ سے کنیکٹ کریں کیونکہ وہاں میں سیفٹی سے ریلیٹڈ ڈیٹا شیئر کرتا رہتا ہوں۔